أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجید. قرآن مجید فرقان حمید کی یہ سورۃ القاف ہے. یہ قاف حروف مقطعات میں سے ہے. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان راز کی باتیں ہیں. اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا ذکر کیا، قیامت کا ذکر کیا اور قیامت کے بعد دوبارہ اٹھانے کا ذکر کیا ہے، ما بعد الموت. اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے اور عید اجتماع کے دنوں میں سورۃ القاف کی تلاوت کیا کرتے تھے. اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا سورۃ القاف کو پڑھتے تھے. اللہ نے سب سے پہلے فرمایا والقرآن المجید. قسم ہے اس قرآن کی جو بزرگی والا ہے، عظمت والا ہے. اب اس قرآن کریم کو سمجھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے. بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم. آگے اللہ تعالیٰ نے ان کافرین کا ذکر کیا جب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن پاک سنایا. پھر وہ لوگ تعجب زدہ ہو گئے. ان جاءہم منذر منہم، جب ان میں سے ایک ڈرانے والا آیا. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ہی تھے. وہ جب انہوں نے ان لوگوں کو ڈرایا قیامت کے بارے میں، فقال الکافرون ھذا شیء عجیب. اب یہ کافر لوگ تصدیق کرنے کے بجائے اس قرآن پاک کو، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ماننے اور ان کی باتوں پر عمل کرنے کے بجائے یہ منکر، یہ کافر کہنے لگے ھذا شیء عجیب، یہ عجیب چیز ہے. اذا متنا وکنا ترابا. اور اللہ نے جس طرح انسان کی تخلیق کی ہے پہلی مرتبہ، اور قیامت کے دن دوبارہ پیدا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اب جب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا ذکر کیا کہ قیامت کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے اور سوال جواب ہوں گے اس دنیا کے متعلق جو کچھ انہوں نے کیا، تو وہ کہنے لگے اذا متنا، جب ہم مر جائیں گے، وکنا ترابا، ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور اس کے بعد دوبارہ میں اٹھایا جائے گا، ذالک رجع بعید. یہ لوٹ کر آنا یہ بعید معلوم ہوتا ہے، دور معلوم ہوتا ہے، یہ ناممکن ہے. قد علمنا ما تنقص الارض منہم. آگے اللہ نے فرمایا تحقیق ہم جانتے ہیں ما تنقص الارض منہم، جو کچھ ان میں سے زمین کم کرتی ہے. کہ جب انسان کی فوتگی ہوتی ہے اور اس کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، اس کے بعد اس کا جسم ریزہ ریزہ ہو کے ختم ہو جاتا ہے، مٹی میں مل گل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین میں جو اس کے جسم کے اجزاء کے ذرات گئے ہیں ہم بھی جانتے ہیں، اور قیامت کے اس انہی ذرات میں سے ان کو اٹھا کر ایک انسانی شکل کے اندر وجود میں اور ان کو اٹھایا جائے گا. وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس لوح محفوظ کے اندر ہر چیز حفاظت سے لکھی ہوئی ہے. بل کذبوا بالحق، بلکہ ان لوگوں نے حق بات کو، حق چیز کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کو جھٹلایا. لما جاءہم، اور جب وہ ان کے پاس آئے، فہم فی امر مریج، اور یہ لوگ الجھی ہوئی بات میں مبتلا تھے، تردد کے اندر تھے، شک کے اندر تھے. افلم ینظروا الی السماء فوقہم. اللہ تعالیٰ فرماتے کیا وہ نہیں دیکھتے آسمان کی طرف، ان کو اوپر، آسمان کے اوپر کو نہیں دیکھتے. کیف بنیناہا، ہم نے اس آسمان کو کیسے بنایا. انسان اپنے اوپر جو آسمان کھڑا ہے اس کو دیکھے اللہ نے اس کو کیسے بنایا. وزیناہا، اور اس کو مزین کیا ہے، سجا دیا ہے ستاروں کے ساتھ، چاند کے ساتھ، سورج کے ساتھ. وما لہا من فروج، اور اس آسمان کے اندر کوئی دراڑ نہیں ہے. بغیر ستون کے اللہ نے آسمان بنایا ہے، اور اس آسمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زینت کی چیزیں مقرر کی ہیں، اور کوئی دراڑ نہیں ہے، کوئی سوراخ نہیں ہے، کوئی شگاف نہیں ہے، بالکل پلین صاف واضح ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا والارض مددناہا، کیا وہ نہیں دیکھتے زمین کی طرف جس کو ہم نے بنایا ہے، زمین کو پانی کے اوپر بچھا دیا ہے. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس پہ بوجھل پہاڑ رکھ دیے ہیں. یہ مضبوط بلند پہاڑ اللہ نے رکھ دیا تاکہ زمین حرکت نہ کر پائے، ایک جگہ پہ یوں پڑی رہے. اور اسی جبل کے اور اسی پہاڑ میں سے اللہ نے پھر خزائن مدفون کیے ہیں. پیٹرول نکلتا ہے، آئل نکلتا ہے،
سونا چاندی نکلتا ہے، معدنیات نکلتا ہے، تانبا نکلتا ہے، یہ سب چیزیں زمین سے نکلتی. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اس زمین میں ہم نے اگائے ہر بار رونق چیز. مختلف قسم کے نباتات ہیں جو زمین سے اگتے ہیں. اللہ نے فرمایا تبصرۃ، یہ بصیرت کی چیز ہے، وہ ذکرہ، اور یہ نصیحت کی چیز ہے. کس شخص کے لیے؟ کل عبد منیب، ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرتا ہے، جس کے دل میں خدا کا خوف ہے اور قیامت کے بعد، قیامت کے دن اس کو اٹھنے کی امید ہے کہ مجھے اٹھایا جائے گا، یہ اس کا یقین ہے، اس شخص کے لیے یہ نصیحت. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا. یہ آسمان سے صاف شفاف پانی ہے، یہ برکت والا پانی ہے، اللہ نے نازل کیا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ، پھر اسی آسمان سے بارش کے ذریعے جو پانی آتا ہے، اللہ نے اس کے ذریعے باغات، زمینیں سرسبز کی. وَحَبَّ الْحَصِیدِ، اور کاٹی جانے والی گھاس. اب یہ زمین کے اندر ایک خشک ہے، بنجر ہے، اس کو جو پانی ملتا ہے بارشوں کے ذریعے سے، ایک براہ راست بارش آتی ہے اور دوسرے علاقوں سے بارشوں کا پانی آتا ہے، اور پھر یہ زمینیں سرسبز ہو جاتی ہیں، غلہ نکلتا ہے، اناج نکلتا ہے، گھاس، ہر چیز جو ہے انسان کے لیے ہے. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ، اور لمبے لمبے کھجور لَهَا طَلْعٌ نَضِیدٌ، جس کے تہبتیں خوشے ہیں. اب یہ کھجور ہے، اور کھجور جو ہے انسان ہر موسم کے اندر کھاتا ہے، اور یہ اللہ نے جو ہے اس کا ذکر کیا. رزق للعباد، یہ بندوں کے لیے روزی ہے، رزق ہے. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں پانی کے ذریعے سے. کذالک الخروج، اسی طرح دوبارہ نکلا. ایک زمین ہے جو مردہ ہے، اس کو پانی ملتا ہے اور وہ پھر زندہ ہو جاتی ہے، اس پہ فصل اگتے ہیں. اسی طرح انسان ہے، انسان کو اللہ نے بنایا ہے، پھر اس کو موت دے گی، قیامت دن دوبارہ ان کو اٹھایا جائے. کذبت قبلہم قوم نوح، اللہ نے فرمایا جس طرح ان کافروں نے اس چیز کا انکار کیا، اسی طرح اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا. وہ اصحاب الرس، اور کنویں والوں نے. یہ قوم سمود پر جب عذاب آیا تھا، پھر جو باقی ماندہ لوگ تھے ان میں سے بچ گئے تھے، اللہ نے فرمایا کنویں والے. پھر جب یہ کنویں کے ارد گرد رہے تھے، اس کے بعد پھر ان کے اندر کفر شرک آ گیا. وہ سمود اور قوم سمود. وہ عاد، قوم عاد نے، اور فرعون نے، و اخوان لوط، اور لوط علیہ السلام کی قوم نے. وہ اصحاب الایکۃ، اور جنگل والے نے، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم. وہ قوم تبع، اور تبع قوم یہ یمن کے باشندے تھے. کل کذب الرسل، اور ہر لوگوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا. فحق وعید، پر اللہ تعالیٰ پر ثابت ہو گیا میرا عذاب سے ڈرانا. پھر انہوں نے جھٹلایا، پھر اللہ کے ان پر پکڑا. افعجینا بالخلق الاول، کیا ہم عاجز ہیں پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر؟ اللہ نے ایک چیز کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر اللہ کے ساتھ عاجز نہیں ہے، پھر دوبارہ اس کو پیدا کرنے پر کس طرح عاجز ہوں گے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ یہ لوگ اشتہا میں پڑے ہوئے ہیں، شک شبے میں پڑے ہوئے ہیں پیدائش کے متعلق. فی لبس من خلق جدید، دوبارہ پیدائش کے مسئلے میں یہ لوگ اشتباہ میں پڑے ہوئے ہیں.